ہے اور تمہیں اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور اس حالت میں تمہاری زبان سے یہ باتیں نکل آتی ہیں تو ہمیں بتاؤ، ہم اچھے سے اچھے طبیب سے تمہارا علاج کروائیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے ساری گفتگو سنتے رہے۔ جیسے ہی عتبہ کی گفتگو ختم ہوئی، پیغمبر اسلام نے کہا، اب میری بات سنو۔ یہ کہہ کے پیغمبر اسلام نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ اب عتبہ بھی یہ تو سمجھتا تھا کہ یہ کلام کوئی انسانی کلام نہیں ہے، چنانچہ اس کے بھی چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے جب اس آیت کی تلاوت کی کہ اگر تم لوگ ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم تمہیں اسی آگ سے ڈراتے ہیں جو آگ عاد اور سمود کو جلا کے راکھ کر چکی ہے۔ بے اختیار عتبہ کا ہاتھ اٹھتا ہے اور پیغمبر اسلام کے لبوں تک پہنچتا ہے، جیسے پیغمبر اسلام کو اس آیت کی تلاوت سے روکنا چاہتا ہے، مگر اس وقت تک وہ آیت مکمل ہو کے اگلی آیت شروع ہو چکی تھی، اور آیت سجدہ کو تلاوت کرنے کے بعد پیغمبر اسلام سجدہ میں گر گئے۔ عتبہ نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گیا کہ میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ واپس آیا، لیکن تھوڑا سا اثر لے کے آیا۔ قریش کے قریب پہنچا، خاموش خاموش ان کے بیچ میں جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں تمہارا نمائندہ بن کے گیا تھا، تم نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں کیا جواب لے کے آیا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ بجائے ہماری بات سمجھانے کے شاید تم اس کی بات کا اثر لے کے آئے ہو۔ عتبہ یہ سنتا ہے، شاید کبھی آگے چل کے اثر ہو جاتا، مگر اب یہ جو سنا تو غیرت پہ تازیانہ لگا کہ تم نے مجھے اتنا کمزور عقیدے کا سمجھ لیا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، مگر وہ نوجوان ہماری بات ماننے والا نہیں ہے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو اس کی حالت پہ چھوڑ دو، دیکھو کہ وہ کیا کرتا ہے۔ دو ہی نتیجے نکلیں گے، وہ اپنی بات کہتا رہے گا، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ سارا عرب اس کے خلاف ہو جائے گا، اور جب عرب اس کے خلاف ہوگا یا تو باقی عرب اس کو مار دیں گے، تب بھی ہمارا مقصد گھر بیٹھے حاصل ہو گیا، یا وہ سارے عرب کو اپنے قابو میں کر کے سب کا سردار بن جائے گا، تو بھی ہم اس کے ساتھ مل لیں گے اور عرب کی سرداری ہمارے ہاتھ آ جائے گی۔ پھر کسی نے پیچھے سے آوازہ کسا کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد نے تمہیں بھی کوئی لالچ دے دیا ہے۔ یہ جو سنا تو غصے کے عالم میں پیچھے پلٹا اور کہا کہ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آج میں یہ عہد کرتا ہوں کہ تم سے زیادہ محمد کی مخالفت کروں گا۔ تو یہ پہلی میٹنگ تو ناکام ہو گئی ہے۔ اب قریش نے دوسری میٹنگ کی آپس میں، کہا کہ یہ تو مسئلہ بڑا عجیب نکلا، ہم نے اتنے بوڑھے آدمی کو بھیجا تھا کہ اس پر زیادہ اثر ہوگا۔